بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی انفو۔ پہلے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک ایسا گنڈا بھی ہے جس نے 1000 لوگ بیچ کر ایک سرکاری اعلیٰ عہدیدار کو اغوا کر لیا تھا؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ بہاڑی کے ایک گنڈے نے پولیس اسٹیشن میں گھس کر وہاں موجود تمام پولیس والوں کو موت کے گھاٹوں اتار دیا تھا؟ اور کیا ہو اگر ایک کرمنل ملک کے وزیر اعلیٰ کو موت کی دھمکی دینا شروع کر دے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک اور طاقتور کرمنل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جن کے کارنامے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کانٹینٹ کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاہ جی انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نمبر 1، مہر دلاور ارائیں۔ مہر دلاور ارائیں وہ شخص ہے جس نے 14 یا 15 سال کی عمر سے ہی جرم کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ ملتان کے ایک سیاسی گروپ نے اس کے بڑے بھائیوں کو لین دین کے تنازع پر قتل کر دیا تھا۔ دلاور اس وقت چھوٹا تھا۔ اس نے اس وقت پولیس اسٹیشن جا کر FIR درج کروانے کی کوشش کی، مگر پولیس والے ان سیاسی لوگوں سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے دلاور کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کے بعد دلاور نے باقاعدہ طور پر جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور اتنا ڈر تھا کہ اس نے DSP کے گھر تک لوٹ لیا اور وہاں موجود 4 پولیس والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دلاور ان سیاسی لوگوں کا پتہ لگوایا جنہوں نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ جب اس شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو دلاور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ اس شادی کے موقع پر اس نے اپنے بھائیوں کے قاتل MNA اور اس کے بیٹے کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورا ملتان اس سے ڈرنے لگا اور اس کا راج شروع ہو گیا۔ یہ آدمی ملتان میں بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے بتہ بھی وصول کرتا تھا، اور تو اور جب ملتان کے DPO نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تو یہ بھاری مقدار میں اسلحہ لے کر DPO آفس پہنچ گیا اور پوری پولیس پارٹی کے سامنے DPO کو ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے جسم پر بم باندھا ہوا تھا۔ اس ڈر سے کوئی بھی پولیس والا اس کے نزدیک نہیں آیا۔ اس بم کی وجہ سے اس نے 11 پولیس والوں کو بھی اغوا کر لیا تاکہ یہ وہاں سے بڑے ہی آرام سے نکل سکے۔ اس واقعے کے بعد پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے دلاور کو تلاش کر کے اسے اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، کبھی کبھار حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی خطرناک مجرم بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، چودھری نادر گجر۔ دوستو، نادر گجر اس وقت پاکستان کے سب سے خطرناک اور پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق قصور کے ایک امیر گھرانے سے ہے۔ نادر گجر کی بدمعاش بننے کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب اس نے ایک شخص سے 8 کنال زمین خریدی، مگر قصور کے MP احمد خان نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ احمد خان ضلع کا MP تھا، لیکن چودھری نادر نے اس کے باوجود اس کے 7 لوگوں کو دن دہاڑے اسی زمین پر قتل کر دیا اور صرف آدھے گھنٹے میں ہی اپنی زمین واپس لے لی، لیکن MP نے اپنی پاور کا استعمال کر کے اسے جیل بھجوا دیا۔ نادر 3 سال تک جیل میں رہا ہونے کے بعد جب یہ اپنی گاڑی میں گھر جا رہا تھا تو MP احمد خان نے اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ اس حملے میں نادر خان تو موجانہ طور پر بچ گئے، مگر اس کے 2 بھانجے قتل ہو گئے۔ لیکن یہ شخص اتنا دلیر تھا کہ اس نے اپنے بھانجوں کے مرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور MP کے باپ کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا۔ آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ احمد خان کا باپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ نون لیگ کا ایک اہم رکن اور موجودہ MNA تھا۔ اس کے باوجود چودھری نادر نے اسے اس کے اپنے ہی گھر سے اغوا کر کے غائب کر دیا اور بعد میں اس کی لاش دوسرے شہر سے برآمد ہوئی تھی۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ شخص آج بھی کھلے عام گھوم رہا ہے اور کسی کی بھی اتنی ضرورت نہیں کہ کوئی اسے ٹچ کر سکے۔ پہلے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نادر گجر پر 1400 سے زیادہ کیسز ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کھلے عام پھر رہا ہے۔ نمبر 3، ماجا جٹ۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بدمعاش یا گنڈا نہیں تھا، بلکہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس کے والد ملتان کے ایک زمیندار تھے۔ اس کے کرمنل بننے کی داستان کچھ یوں ہے کہ جب ماجا جٹ کے والد نے ایک SHO کو اپنی 4 ایکڑ زمین بیچی تو اس پولیس والے نے وہ زمین تو لے لی، مگر اس زمین کی رقم ادا نہیں کی۔
بلکہ الٹا اس کے والد پر جھوٹے مقدمات کر کے اسے جیل میں قید کر دیا اور تشدد کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس SHO نے اس قتل کا الزام بھی اس کے بیٹے ماجد جٹ پر لگا دیا اور اسے بھی جیل میں ڈال دیا۔ 2 سال جیل میں رہنے کے بعد کورٹ نے ثبوت نہ ہونے پر ماجد جٹ کو رہا کر دیا، لیکن اس دوران یہ ٹیچر سے ایک خطرناک مجرم بن چکا تھا۔ جیل کے اندر ہی اس نے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ دوستی کر لی اور باہر نکلتے اس نے اپنے باپ کے قاتل SHO کو روڈ پر سر عام آن ڈیوٹی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس SHO کے بھائی نے پولیس کا سہارا لے کر ماجد جٹ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، مگر جن لوگوں کے ساتھ ماجد جٹ کی دوستی تھی وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ درجنوں پولیس افیسرز نے جب ان لوگوں پر حملہ کیا تو انہوں نے گرنیڈز نکال لیے اور پولیس والوں پر پھینکنے شروع کر دیے، جس سے پولیس والے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ماجد جٹ کو پکڑنے کے چکر میں تقریباً 30 پولیس والوں کی موت ہو گئی، مگر کوئی بھی اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ اسے پکڑنے کے لیے 70 لاکھ کی رقم بطور انعام رکھی گئی۔ پورے ملتان میں اس کے پوسٹ لگوا دیے۔ آخرکار مخبری سے ماجد جٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد DSP نے اسے مکوں اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ماجد جٹ کو اس DSP پر غصہ آ گیا اور پاس کھڑے سپاہی سے بندوق چھینی اور DSP کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اس پر پوری پولیس فورس نے اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسے سینکڑوں گولیاں ماری جس سے اس کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا۔ نمبر 4، صداقت گجر۔ صداقت گجر عرف کالا گجر پاکستان کا ایک بہت بڑا کرمنل تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے وہاڑی سے تھا۔ اس کی کہانی 1995 میں کچھ اس طرح شروع ہوئی جب 1995 میں صداقت کے والد نے پنجاب پولیس کے ایک SP خرم کو اپنی کچھ زمین بیچی تو SP نے صداقت کے والد کو پیسے دینے کی بجائے ان پر جھوٹے مقدمے بنا کر انہیں جیل میں تشدد کر کے مار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب صداقت کا چھوٹا بھائی اپنے باپ سے ملنے کے لیے جیل میں گیا تو SP خرم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اپنے بھائی اور والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے صداقت نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا۔ 2 سال کے اندر یہ آدمی صداقت سے کالا گجر بن گیا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے SP خرم کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کے بھائیوں سمیت سب کو قتل کر دیا۔ اس خطرناک جرت کے بعد حکومت وقت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے بطور انعام رکھی تھی، مگر یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس نے پولیس سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے یہ بندہ اس پولیس اسٹیشن میں گھس گیا جہاں اس کے والد اور اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا۔ دراصل SP خرم کے علاوہ اس تھانے میں جو SHO اور دیگر پولیس والے تھے وہ بھی اس کے باپ اور بھائی کے قاتل تھے، اس لیے ان سب سے انتقام لینے کے لیے یہ برقع پہن کر اس تھانے میں گھس گیا اور وہاں موجود SHO سمیت تمام پولیس والوں کو قتل کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نشان عبرت بنانے کے لیے ان پولیس والوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے مردہ جسم کو تھانے کے گیٹ کے باہر لٹکا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1998 تک اس نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بہت سے کرائم کیے مگر کوئی بھی اسے ٹچ نہیں کر سکا، لیکن پھر ایک پولیس مقابلے میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کے دور میں پولیس والوں کے دل میں اس کا خوف ضرور ہوا کرتا تھا۔ نمبر 5، ارشد بھٹی۔ دوستو، ارشد بھٹی ایک پولیس انسپکٹر تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے شیخو پورہ سے تھا۔ یہ ایک نہایت ایماندار اور شریف پولیس افیسر تھا جو اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا تھا، مگر 2001 میں ایک شیخو پورہ کے ایک MN نے ایک قتل کے معاملے میں مدد مانگی، جبکہ ارشد نے اس غلط کام کرنے سے منع کر دیا تو اس پر غصہ ہو کر اس MN نے ارشد کے بھائی کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس MN نے ارشد پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے نوکری سے بھی سسپینڈ کروا دیا۔ اس دوران بھائی کی موت کی وجہ سے ارشد کی بھابھی بھی صدمے سے وفات پا گئی۔ ان تمام حادثات کے بعد یہ شخص کرمنل بننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود رقم سے اسلحہ خریدا اور اس MN پر حملہ کر کے اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشد نے خطرناک مجرموں کے ساتھ مل کر اس MN کے بیٹے کو اغوا کر کے بالکل ایسے ہی مارا جیسے اس کے بھائی کو مارا گیا تھا۔ ارشد کو پکڑنے کے لیے کئی سرچ آپریشن کیے گئے مگر اس میں کئی پولیس والے ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخرکار IG پنجاب نے انسپکٹر ارشد کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے بطور انعام رکھی۔ ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ جب یہ فرار تھا تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ اس نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو فون کر کے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ بندہ اس حد تک خطرناک بن چکا تھا کہ موجودہ گورنمنٹ بھی اس سے ڈرتی تھی۔ پرویز الہی کو قتل کرنے کی دھمکی اس لیے دی گئی کہ اس نے ارشد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کی تھی۔ آخرکار ایک پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا گیا۔ معزز دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ۔
دوبارہ ملیں گے کہ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔